ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف۔ مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی۔ لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے، وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے، اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اس کا راستہ روکنے کے لیے اب آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا، ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ صحابہ روک رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو، مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی؟ اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان اکرام وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں۔ سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے۔ یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی۔ وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے، کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے۔ کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا، کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا، بتائیے کیا ہے؟ کہا، میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ علامہ حبیب الرحمن مجاہد ملت، رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو، ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا۔ وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے۔ یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے، میں بھی گیا تھا، اور اس وقت میں جوان تھا۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے۔ جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا، میں ملنے کے لیے گیا۔ بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارے سنیوں کے طور طریقے ہیں، ادب۔ علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے، یہ ہمارے آداب میں سے، معمولات اہل سنت میں سے۔ تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، میں بھی قریب گیا، اور جب میرا نمبر آیا، میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا۔ وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا، اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آیا۔ میں ایک معمولی سا کڑیا،
اور کہاں ان کا مقام کہاں میرا. تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایک بزرگ تھے, انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے, انہوں نے اس کا جواب دیا. میرے عزیزو کیا بہترین جواب تھا. حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے, ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں, غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں, بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ہی ختم ہو جائیں.